پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارے آج کا موضوع ہے گوتم بدھ۔ ہم 8th کلاس کا یہ لیسن ہے، 8th کلاس کا یہ سبق پڑھ رہے ہیں گوتم بدھ۔ پہلے ہم اس سبق کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جس کے بانی گوتم بدھ ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ گوتم بدھ کپلوستو میں ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کے ایک شہر ہے۔ گوتم بدھ کپلوستو کے راجا شدودن کا لڑکا تھا۔ اس کی ماں کا نام مہامایا تھا۔ گوتم بدھ کی پیدائش 563 قبل مسیح میں ہوئی۔ گوتم بدھ نے رواج کے مطابق علم و فنون اور سپاہ گری میں مہارت حاصل کی ہے، اور کم سنی میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن یشودھرا سے کر دی گئی۔ شاہی مال میں گوتم بدھ کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی، تاہم وہ اس ماحول کے عادی نہیں ہوئے۔ گوتم بدھ کی عمر جب 28 برس ہوئی تو ان میں ذہنی تبدیلی آئی۔ وہ ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ انہوں نے غور کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کی وجہ سے وہ مسلسل مختلف مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ دولت مند لوگ بھی اکثر مایوس اور ناخوش ہوتے ہیں یا ناخوش رہتے ہیں۔ ان تمام واقعات نے گوتم بدھ کو مجبور کیا کہ وہ ابدی سکون و مسرت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے اصول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار گوتم بدھ نے 29 برس کی عمر میں اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل گئے، جہاں انہوں نے 6 سال تک مسلسل ریاضتوں میں گزارے، یعنی محنت کرتے رہے، جس میں گھاس پھوس پر گزارا کرنا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کانٹوں پر لیٹے جانا، جسم پر خاک ملنا، داڑھی کے بال نوچنا اور کئی سال تک فاقہ کشی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخرکار ان پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کو تکلیف دینے اور اس طرح کی سخت کوشش میں مشغول رہنے سے تسکین ناممکن ہے، یعنی دل کو تسلی نہیں مل سکتی۔ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو تکلیف دینے میں انسان کو یہ نہیں مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا ہے، تسلی نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کی تمام طریقے غلط ہیں، پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چیلوں کے جانے کے بعد گوتم بدھ سخت ہیجان میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے تنہائی میں انسانی موجودگی کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ آخرکار وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاہر نہ ہوں گے وہ اسی طرح مراقب میں رہیں۔ اچانک غروب آفتاب کے وقت ان کے ذہن پر ایک چمک پیدا ہوئی اور ان پر حقائق منکشف ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں فلاح ابدی کا راز مضمر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چیلوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا اور زندگی و موت کے حقائق انہیں سمجھائے۔ آخر وہ ان سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا اور 3 ماہ یہاں قیام کیا۔ ان کی بزرگی و علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا اور بہت سے لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ گوتم بدھ تقریباً 45 سال اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کے خیات میں ان کا مذہب تیزی سے مقبول ہو گیا۔ گوتم بدھ نے اپنی وفات کے سال تک ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اور پھر ان کے پیروکاروں نے ہندوستان کے ہر حصے میں پہنچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب سے روشناس کرایا۔ عام روایات کے مطابق گوتم بدھ نے 80 سال کی عمر میں
384 قبل مسیح میں وفات پائی۔ اگرچہ ان کے افکار خیالات تحریری صورت میں نہیں تھے، لیکن بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہوتی رہیں۔ گوتم بدھ نے اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جو اس طرح ہیں: صحیح علم، صحیح ارادہ، صحیح کلام، صحیح عمل، جائز و حلال کی کمائی، صحیح کوشش، نیک خیال اور صحیح غور و فکر قابل ذکر ہیں۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص عام کی سند حاصل کی۔ اب ہم ان کے سوالات پڑھتے ہیں۔ سبق کے جو سوالات ہیں وہی پڑھیں گے۔ گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ کپل وستو میں ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے، جو نیپال کی سرحدوں کے قریب ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ دوسرا سوال، گوتم بدھ نے کس عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی؟ جواب ہے، گوتم بدھ نے 29 برس کی عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی۔ تیسرا سوال ہے، گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے؟ جواب اس طرح ہے، گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی اس لیے بنے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دینا چاہتے تھے۔ چوتھا سوال ہے، گوتم بدھ کی تعلیمات میں سے 4 اعلیٰ سچائیاں کون کون سی ہیں؟ جواب ہے، گوتم بدھ کی تعلیمات سے 4 اعلیٰ سچائیاں درجہ ذیل ہیں۔ اول، انسان کی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا ہے۔ تیسرا، نروان یعنی خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ چوتھی کڑی، تپسیا سہل پسندی کے بجائے میانہ روی سے مقصد حاصل کر لینا چاہیے۔ چھٹا سوال ہے، 8 راست راہوں سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، 8 راست راہوں سے مراد وہ رہنما اصول جو گوتم بدھ نے اپنے حقائق کی بنیاد پر انسانی زندگی کے لیے ضروری قرار دیے ہیں، جن کو 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، جو درج ذیل ہیں: صحیح علم، صحیح ارادہ، صحیح کلام، صحیح عمل، جائز و حلال کی کمائی، صحیح کوشش، نیک خیال، صحیح غور و فکر۔ اب ایک اور سوال ہے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑیے۔ اب ہم نے یہاں جوڑ کے رکھا ہے، اس کے جواب دے کے رکھیں۔ کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف میں آتا ہے، گوتم بدھ، بی کے ساتھ جوڑا جائے، بدھ مت کا بانی۔ کپل وستو، شمالی ہندوستان کا ایک شہر۔ یوگ، مذہبی ورزش۔ 4 اعلیٰ سچائیاں، بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ راستہ، 8 راست راہوں میں سے ایک۔ اب ہے خالی جگہیں بھر لیجیے۔ جہاں لال سیاہی سے لکھا ہے، یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے لال سیاہی سے لکھ کر بھر دیا ہے۔ اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہوگی۔ درست ارادہ ہی نروان کی راہ دکھاتا ہے۔ غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن براگندہ نہ ہو۔ ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا چاہیے۔ درست طریقے سے سوچ وچار کرنا۔ یہ ان کے کچھ اصول تھے۔ شکریہ بچوں۔